لیکن عجیب بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو یا نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، دنیا میں کسی پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِکَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک میرے نسب میں کوئی داغ نہیں ہے. اور نسب میں داغ مرد سے پیدا ہوتا ہے یا عورت سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عورت سے. مرد سے تھوڑی پیدا ہوتا ہے نسب میں داغ. اس لیے یہ جو آج کل فیمنزم ہے نا، اور فیمنسٹ عورتیں ہیں، یہ بڑا اس پہ وہ ایشو کرتی ہیں کہ وہی بدکاری عورت کرے تو یہ بڑا چیختے ہیں، وہی بدکاری مرد کرے تو اتنا نہیں چیختے. بھائی بدکاری دونوں کے لیے سیم جرم ہے، لیکن عورت کے لیے زیادہ بڑا جرم اس لیے ہے کہ مرد کے بدکاری کرنے سے اس کے نسب میں خلل واقع نہیں ہوتا، عورت کے بدکاری کرنے سے اس کے نسب میں خلل واقع ہوتا ہے. عورت بدکاری کرے، بچہ پیدا ہو، شوہر سمجھے گا میرا ہے، حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے، اس کا تھوڑی ہے وہ. اس لیے مرد اگر زنا کرتا ہے تو عورت 4 گواہ پیش کرے تو مرد کو سزا ملے گی. بیوی اگر زنا کرتی ہے تو مرد 4 گواہ پیش نہ کرے، 4 قسمیں بھی اٹھا لیں تو بھی عورت کو سزا ملے گی. یہاں بھی ایک فرق رکھا گیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جرم تو برابر ہے، سزا بھی برابر ہے، 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے، اس میں شریعت نے فرق نہیں کیا، لیکن ایک اضافی رائٹ شوہر کو دیا جا رہا ہے جو اس کی بیوی کو نہیں دیا جا رہا. شوہر نے زنا کیا، بیوی کورٹ میں کیس کرے کہ میرے ہسبینڈ نے زنا کیا ہے، کورٹ کہے گی 4 گواہ لے کر آؤ. اگر وہ نہیں لا سکے گی، کورٹ کیس کو کیا کرے گی؟ خارج. لیکن اگر بیوی نے زنا کیا، شوہر کورٹ میں کیس کرے گا میری بیوی نے زنا کیا ہے، کورٹ شوہر سے کہے گی 4 گواہ لے کر آؤ، شوہر کہے گا نہیں ہے میرے پاس، تو پھر کیس خارج نہیں ہوگا، بلکہ کورٹ شوہر سے کہے گی کہ تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم 5 قسمیں اٹھاؤ. اور بیوی سے کہا جائے گا کہ تم بھی 5 قسمیں اٹھاؤ، کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اگر بیوی بھی قسمیں اٹھا لے کیس خارج، بیوی قسم نہیں اٹھائے تو کیس خارج نہیں ہوگا. یہ الگ سے ایک رائٹ کس کو دیا گیا ہے؟ بولو. ہسبینڈ کو. کیوں دیا گیا؟ کہ شوہر نے زنا کیا تھا، بیوی کا صرف اتنا نقصان ہوا کہ بے وفائی، بیوی سے بے وفائی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی تم نکاح کیوں کیا جب تم نے ادھر ادھر منہ مارنا تھا؟ بے وفائی ہے. لیکن بیوی جب زنا کرتی ہے تو بے وفائی ہے پلس نسب میں خلل کا خطرہ. اب شوہر ہر بچے کو شک سے دیکھے گا، اس لیے شوہر کو اس بارے میں زیادہ رائٹ دیا گیا ہے، اور عورت کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم سمجھا گیا ہے. لیکن جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا، اس کی کھوپڑی ان چیزوں، ان کی نظر میں بچہ جمشید کا ہو یا غفار کا ہو یا ستار کا ہو، کوئی فرق ہی نہیں. ان کو تھوڑی یہ چیزیں ہونے کہیں گے اسلام نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. بھائی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، دونوں کے جرم کی نوعیت میں فرق ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لبرل لوگوں میں چونکہ وہ غیرت ہی نہیں ہوتی، سب لبرل کی بات نہیں کر رہے، جو نام نہاد لبرلز ہیں ان میں چونکہ غیرت ہی نہیں ہوتی تو وہ بیس ہی نہیں ہے، تو ان کو وہ سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے. اب میں کبھی کوئی لفظ ترجمہ کرواتا ہوں اے آئی سے نا کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، اے آئی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اے آئی وہ اونٹ کو رکشے میں بٹھا کے دکھا دے گا، وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہی فرق ہوتا ہے اے آئی سے پوچھنا اور کسی فن کے ماہر سے پوچھنا. آج کل لوگ ہر میڈیسن بھی اے آئی سے پوچھ رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اے آئی بتا دیتے، لیکن ڈاکٹر کوئی فارغ تھوڑی، مسئلے بھی لوگ اے آئی سے پوچھ رہے ہیں. خیر دیکھو قرآن مجید میں ہر جگہ مرد کا تذکرہ پہلے ہے، عورت کا بعد میں ہے. فطرت ہے نا قرآن، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مرد کا ذکر پہلے کیا، عورت کا بعد میں. اب دیکھو قرآن میں آتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسلام پہ چلنے والے مرد، اسلام پہ چلنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والمسلمین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں،
اور والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، سب کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے برابر، کوئی فرق نہیں ہے، اجر سب کو برابر ملے گا. لیکن جب قرآن بیان کرے گا تو مرد کو ہمیشہ پہلے، عورت کو ہمیشہ بعد میں.